صورتحال میں نیتن یاہو اور اس کا بھائی مارا گیا ہے. اس حوالے سے سر آپ کے پاس کیا مصدقہ اطلاعات ہیں؟ دیکھیں، مصدقہ غیر مصدقہ کو تو چھوڑ دیں، نیتن یاہو اس ساری اطلاعات کے بعد کہاں ہے؟ بات تو یہ ہے کیونکہ اس کا بھائی ایڈو جو یاہو ہے، اس کے تو مارے جانے کی خبریں آ رہی ہیں. وہ بائی پروفیشن ہی از اے فزیشین، وہ ایک ریڈیولوجسٹ ہے. اور دوسری جانب ان کا ایک اور بن گوئر جو کہ ان کا نیشنل سیکیورٹی منسٹر ہے، اس کے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ٹریفک حادثے کے اندر شدید زخمی ہو گیا ہے اور وہ قریب المرگ ہے، اللہ اس کو غارت کرے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا ان کا جو موساد کا جو چیف ہے وہ بھی اس ٹائم پہ نظر نہیں آ رہا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیتن یاہو کا ٹویٹر ہینڈل بند ہے. نیتن یاہو کہیں پبلک اپیرنس نہیں ہوئی. جب مسعود پزشکیان کے لیے کہا گیا کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے تو وہ فوراً ہی میڈیا پہ آ گئے اور انہوں کا لائیو چیزیں چل رہی تھیں، جس سے ثابت ہو گیا کہ وہ بات تو جھوٹی نکلی. اب نیتن یاہو کہاں غرق ہو گیا ہے یہ تو میرے خیال میں ابھی کچھ عرصے میں پتہ چلے گا، لیکن کیونکہ انڈین میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے انڈیا ماں ہے اور اسرائیل باپ ہے، یہ تو خود نریندر مودی نے کہا، اور یہ اب تو بہتر ہے کہ ماں ہی جانتی ہوگی کہ باپ کہاں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور جو صدر ٹرمپ کی جو گفتگو ہے اس میں دیکھتے ہیں کوئی ربط نہیں ہے، اور خاص طور پر کبھی کہا جاتا تعلق ہے ایران کا یا امریکہ کا. اصل بات یہ ہے کہ امریکہ نے جتنے بھی اپنے مخصوص اہداف رکھے تھے ابھی تک تو اس میں سے کوئی اچیو ہوتا نظر نہیں آ رہا. دوسری جانب ان کی اپنی انٹیلیجنس رپورٹ موجود ہے جس کے تحت نہ صرف یہ کہا گیا کہ ان کے رجیم دور دور تک چینج ہوتی نظر نہیں آتی، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میناب میں جو اسکول کی بچیوں کے اوپر حملہ کیا گیا وہ انہوں نے ٹارگٹ کو غلط چنا تھا اور ان سے غلطی ہو گئی، یعنی کہ صدر امریکہ کا جھوٹ ثابت ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ مونیکا لیوینسکی کا کیس میں صدر بل کلنٹن کا یہ معاملہ نہیں تھا کہ مونیکا لیوینسکی کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا یا نہیں تھا، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا اور وہ جھوٹ کے اوپر ان کو پھر معافی مانگنی پڑ گئی تھی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ ایک اور آدمی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو متعدد بار جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا گیا ہے، پکڑا گیا ہے. اور پھر اگر ہم تاریخ کے پنوں میں جائیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امریکہ نے جہاں جہاں مخصوص اہداف حاصل کرنے تھے وہاں وہ نہیں کر سکا، چاہے وہ جنگ اس نے لمبی کھینچی یا اس نے درمیان وقت میں نکل گیا. افغانستان اس کی تازہ ترین مثال ہے، ویتنام ماضی کی مثال ہے، صومالیہ اور ہیٹی وہاں مثالیں موجود ہیں، اور خود عراق میرے خیال میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں آئے تو وہ اینٹی ایران رجیم کو لانے کے لیے تھے، لیکن پتہ یہ چلا کہ وہاں اینٹی ایران کو تو دور کی بات ہے، وہ تو پرو ایران رجیم وہاں آ گئی. اب دیکھیں ایران کے اندر بہت سارے مسائل ہیں. ایران نے جیسے یہ کمپنسیشن کی بات آپ نے فرمائی، آپ کو یاد ہوگا کہ لیبیا نے جہاز مار گرایا تھا، پین ایم جو ایئر لائن تھی، اور وہ لاکر بی کیس کہلاتا ہے. لاکر بی کیس کے اندر لیبیا سے بلینز آف ڈالر جرمانہ لیا گیا تھا. ایک لمبا کیس چلا تھا اور اس کے تحت ان کو جرمانہ ادا کرنا پڑا تھا. تو اب یہ وہی پریسیڈنٹس لے کے صدر مسعود پزشکیان جب چاہوں جنگ بند کر سکتا ہوں، میں نے مخصوص اہداف حاصل کر لیا. ابھی پرسوں کا ہی موصوف کا یہ بیان مبارک تھا، اور پھر آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب تک نہیں نکلیں گے. اچھا، آپ کیا کریں گے؟ بمباری کریں گے؟ بمباری کرنے سے خلیجی ممالک جو اثر ان کے اوپر ہو رہا ہے وہ لگتا یہ ہے کہ جو ان کی ٹریلینز آف ڈالر آپ کے اوپر انویسٹمنٹ کی گئی ہے وہ پھر آپ سے دور ہو جائیں گے، ان کے پاس مجبور ہیں. دوسرا اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی سیویلین پورٹ سے حملے کیے گئے ہیں ایران کی جانب سے، اور ہم ان کو نشانہ بنانا اب اپنا ہدف رکھتے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر ایران نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے سیویلین پورٹس کو ٹارگٹ کیا تو پھر ہم بھی آزاد ہوں گے آپ کے پورٹس پہ ٹارگٹ کرنے کے. بین ہی جیسے انہوں نے ڈی سیلینیشن پلانٹ کے اوپر ایران کے حملہ کر کے 3 دیہاتوں کا پانی بند کیا، نتیجے میں انہوں نے ڈی سیلینیشن پلانٹ کے اوپر حملہ کر دیا جہاں پانی کی وجہ سے ایک بہت بڑی قلت پیدا ہو رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو بھی فالس کلیم وہ کر رہے تھے، یعنی کہ ہم نے کھلوا دیا ہے یہ آبنائے ہرمز تو نہیں کھلی. آپ نے دیکھا کہ کل 3 تیل جہازوں کو کیا ان کا حشر کیا اور ان کے اوپر پروجیکٹائل کا کہا کہ پروجیکٹائل سے حملہ ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں سمندری مائنز ہوتی تو سمندری مائنز تو چلیں ہم کہتے ہیں امریکہ نے ہٹا لی ہوں گی، اول تو یہ ممکن نہیں ہے اتنی جلدی میں، لیکن بہرحال اگر وہ ہو گئیں تو پھر پروجیکٹائل سے کیسے بچائیں گے؟ اس سے تو آپ خود آپ کی امبیسی نہیں بچ رہی، آپ کی امبیسی قطر کے اندر جو قطر میں نہیں بچ رہی، دبئی میں نہیں بچ رہی،
सऊदी अरब में नहीं बच रही, तो अमेरिका की अपनी एम्बेसी गैर महफूज है। अब आप मुझे ये समझाएं कि जो एम्बेसी नहीं बच सकती, इतना बड़ा जहाज जो तेल का जहाज है वो कैसे बचेगा? ये वो तमाम वजूहात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर, और फिर खास तौर पे जबकि वहां लियाओमिंग 1 जहाज खड़ा हुआ है चाइना का। चाइना का लियाओमिंग जहाज जो है ये बड़ा ही अहमियत का हामिल है। इसके साथ 2 स्टेट ऑफ द आर्ट डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं। ये बुनियादी तौर पे जासूसी के लिए दुनिया का बेहतरीन जहाज माना जाता है, जिसके ऊपर 5 मुख्तलिफ डोम्स मौजूद हैं रेडार के, और इंतहाई अहम सेंसर्स रेडार मौजूद हैं जो 6000 किलोमीटर के अंदर न सिर्फ चीजों को देख लेते हैं बल्कि रिकॉर्ड करने के साथ साथ उनका एआई जो असेसमेंट है वो भी लेते हैं। यानी कि ये जो ईरान के मुतल्लिक कहा गया, आपको याद होगा कि शुरू में ही कहा कि जी हमने ईरान का मवासलाती निजाम, उनका रेडार सिस्टम खत्म कर दिया, तो फिर आज ईरान इतनी प्रिसीजन के साथ बॉम्बिंग कैसे कर रहा है? मैं यहाँ एक चीज और बात करके फिर आप खालिद साहब से जरूर बात कीजिएगा। देखिए, एक बात बड़ी अहम है, इस टाइम पे ईरान जो इजराइल है उसके तकरीबन 9,500 मकीनों ने बकायदा क्लेम डाल दिया है हुकूमत के ऊपर कि हमारे घर मस्मार हो चुके हैं। और ये 2 दिन पहले की खबर है जो कि जेरूसलम पोस्ट ने लगाई, और अभी तक उनकी वेबसाइट से इसको हटाया नहीं गया। 9,500 का मतलब यह है कि हर घर में अगर 6 से 8 अफराद रह रहे हैं तो बात हजारों में चली जाती है कि हजारों लोग अफेक्ट हुए हैं, जबकि इजराइल झूठ बोल रहा है, ब्लैकआउट किया हुआ है कि जी हमारे तो सिर्फ 11 लोग मरे। तो ये 9,500 घर जो मशमार हुए हैं इनके अंदर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। इट इज ब्लडी नॉनसेंस व्हाट इज गोइंग ऑन। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इस हवाले से ये भी एक और, इससे पहले भी आपके साथ गुफ्तगू हुई थी। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि इस तमाम सूरत हाल में नेतन्याहू और उसका भाई मारा गया है। इस हवाले से सर आपके पास क्या मुसद्दिका इतलात है? देखिए, मुसद्दिका गैर मुसद्दिका को तो छोड़ दे, नेतन्याहू इस सारी इतलात के बाद कहाँ है? बात तो ये है क्योंकि उसका भाई इडू जो याहू है उसके तो मारे जाने की खबरें आ रही हैं। वो बाय प्रोफेशन ही इज अ फिजिशियन, वो एक रेडियोलॉजिस्ट है। और दूसरी जानिब उनका एक और बिन गोयर जो कि उनका नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है, उसके भी ये कहा जा रहा है कि जी वो ट्रैफिक हादसे के अंदर शदीद जख्मी हो गया है और वो करीबुल मर्ग है, अल्लाह उसको गारत करे। तो मकसद ये है कि ये भी एक बहुत बड़ा, उनका जो मुसाद का जो चीफ है वो भी इस टाइम पे नजर नहीं आ रहा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू का ट्विटर हैंडल बंद है। नेतन्याहू कहीं पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुई। जब मसूद पज़ेश्कियान के लिए कहा गया कि उनको शहीद कर दिया गया है तो वो फौरन ही मीडिया पे आ गए और उनका लाइव चीजें चल रही थी, जिससे साबित हो गया कि वो बात तो झूठी निकली। अब नेतन्याहू कहाँ गर्क हो गया है ये तो मेरे ख्याल में अभी कुछ अरसे में पता चलेगा, लेकिन क्योंकि इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, और आपको पता है इंडिया माँ है और इजराइल बाप है, ये तो खुद नरेंद्र मोदी ने कहा, और ये अब तो बेहतर है कि माँ ही जानती होगी कि बाप कहाँ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और जो सदर ट्रंप की जो गुफ्तगू है उसमें देखते हैं कोई रब्त नहीं है, और खासतौर पर कभी कहा जाता है उनकी जानिब से बहुत जल्द जो है वो जंग खत्म होने लगी है, बहुत जल्द जो है मामला ठीक हो जाएंगे, फिर अगले ही लम्हे उनकी कुछ और गुफ्तगू शुरू हो जाती है। तो सर इसमें सवाल ये है कि जब कहा जाता है उनकी जानिब से कि जंग जल्द खत्म हो जाएगी, तो कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ और प्लानिंग हो, कुछ एटम बॉम्ब चलाने की प्लानिंग हो? तो कितना आसान होगा इस सारी सूरत हाल को इस तरह से टैकल करना जो इस एक लोगों का जहन बनाया जा रहा है, मामलात बनाए जा रहे हैं, तो क्या आसान होगा ये सब? देखिए, एटॉमिक बॉम्ब के ऊपर तो जाहिर है एक किताब थी सैमसन ऑप्शन 1981 में सैमुअल हर्श ने लिखी थी, और उसने